بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لازمی درود پاک پڑھے اور اس کے ساتھ ہی ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مجھے خدا دکھا دیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا تو نے قرآن مجید میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھا اور سنا نہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا؟ اس شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں نے پڑھا اور سنا تو ضرور ہے، لیکن یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس میں ایک کہتا ہے کہ میرے قلب نے اپنے پروردگار کو دیکھا اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ یعنی میں نے ایسے رب کی عبادت نہیں کرنی جو مجھے نظر نہیں آتا۔ ناظرین، ثم معاذ اللہ، اس شخص کا نظریہ اور ذرا سوچ دیکھیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے اس کی بات سن کر اپنے خادمین سے فرمایا کہ اس شخص کو باندھ کر دریائے دجلہ میں پھینک دو۔ خادمین نے حکم کی تعمیل کی اور اسے دریائے دجلہ میں پھینک دیا گیا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے دریائے دجلہ کو حکم دیا کہ اسے خوب گوتے دے، چنانچہ دریائے دجلہ نے اسے اوپر نیچے اچھالنا شروع کر دیا۔ محترم ناظرین، اس گناہ گار کا تو بہت برا حال ہونے شروع ہو گیا۔ دریا نے اسے ایسا اوپر نیچے اچھالا کہ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی اور وہ ہر غوطے پہ کہتا، اے ابن رسول مجھے بچائیے۔ آپ رحمۃ اللہ نے دریائے دجلہ کو مزید اچھالنے کا حکم دیا۔ جب اس شخص کی حالت غیر ہونے لگی تو اس نے کہا، اے اللہ مجھے بچائیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خادمین کو حکم دیا کہ اسے دریا سے باہر نکال کر لے آؤ۔ خادمین نے حکم کی تعمیل کی اور اسے باہر نکال لیا۔ وہ شخص بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تو نے اللہ کو دیکھا؟ اس نے عرض کیا کہ اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک اللہ کی سوا غیر سے مدد کا طلبگار رہا ہوں، دل پر ایک حجاب محسوس کرتا رہا ہوں، لیکن جب اللہ پر بھروسہ کیا تو میرے دل میں ایک نور پیدا ہو گیا جس سے مجھے اطمینان قلب حاصل ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک تو صادق پکارتا رہا، اس وقت تک تو ڈوبا رہا۔ اب تو اپنے دل کی حفاظت کرنا۔ اور جس شخص نے یہ کہا یا سوچا کہ اللہ کیا ہے، کیسے بنا ہے، تو وہ کافر ہو گیا، اور یاد رکھ کہ خود پسند عابد گناہ گار ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ سے سوال کیا کہ عقل مند کی نشانی کیا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے عرض کیا کہ جو بھلائی اور برائی میں فرق کر سکے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ وہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں، اور جو ان کی خدمت کرتا ہے اسے نقصان نہیں پہنچاتے، اور جو انہیں نقصان پہنچاتا ہے اسے وہ کاٹ کھاتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے دریافت کیا کہ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عقل مند کی نشانی کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو دو بھلائیوں میں سے بہتر بھلائی کو اختیار کرے اور دو برائیوں میں سے کم برائی پر مسلطاً عمل کرے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تنہا کہیں جا رہے تھے اور زبان پر ذکر الہی بھی جاری تھا کہ اس دوران کوئی دل جلا آدمی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ ہو لیا۔ وہ بھی مسلسل ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے اس کا طرز عمل دیکھتے ہوئے بارگاہ الہی میں درخواست کی کہ الہی، اس وقت میرے پاس بہتر لباس نہیں۔ اسی دوران غیب سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک بیش قیمتی لباس نمودار ہو گیا، جسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زیب تن کر لیا۔ وہ دل جلا شخص جو آپ رحمۃ اللہ کے ہمراہ تھا، اس نے جب یہ منظر دیکھا
تو اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اللہ عز و جل کے ورد میں شریک رہا ہوں، آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنا پرانا لباس مجھے عنایت فرما دے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا پرانا لباس اسے عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میری تھیلی کھو گئی ہے اور مجھے شک ہے کہ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے چرائی ہے۔ ناظرین، میرے معزز ناظرین، دیکھیں ذرا اس انسان کی سوچ دیکھیں۔ اچھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دریافت کیا کہ اس میں کتنی رقم موجود تھی؟ اس نے کہا اس میں 1000 دینار موجود تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے گھر لے گئے اور 2000 دینار اسے دے دیے۔ وہ شخص جب اپنے گھر پہنچا تو اسے اس کی گم شدہ تھیلی مل گئی، تو وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور معذرت کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تھیلی واپس کرنا چاہی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے۔ خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ وہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر اس کے روبرو لائے تاکہ وہ انہیں قتل کر سکے۔ وزیر نے خلیفہ منصور سے کہا کہ وہ صادق جو گوشے نشین ہو کر یاد الہی میں مشغول ہے اور کسی غیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کو قتل کرنا درست نہ ہوگا۔ خلیفہ منصور کو وزیر کی بات سن کر غصہ آ گیا اور اس نے غضبناک لہجے میں وزیر سے کہا کہ میرے حکم کی تعمیل تم پر فرض ہے۔ وہ وزیر مجبوراً حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو لینے چلا گیا۔ خلیفہ منصور نے جلادوں کو حکم دیا کہ جس وقت میں اپنے سر سے تاج اتاروں تم اس وقت حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی گردن اڑا دینا۔ جس وقت وہ وزیر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر دربار میں پہنچا تو خلیفہ منصور نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت سے اس قدر متاثر ہوا کہ تخت سے نیچے اترا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا والہانہ استقبال کیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مصدم پر بٹھانے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور عرض کیا کہ مجھے خدمت کرنے کا موقع دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آئندہ مجھے مت بلانا اور میری عبادت میں خلل پیدا نہ کرنا۔ خلیفہ منصور نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سننے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نہایت عزت و احترام سے رخصت کیا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد 3 دن تک خلیفہ منصور پر لرزر طاری رہا اور مسلسل بے ہوش ہوتا رہا۔ تیسرے دن جب خلیفہ منصور کی حالت بہتر ہوئی تو اسی وزیر نے خلیفہ منصور سے اس کی کیفیت کے متعلق دریافت کیا، اور خلیفہ منصور نے کہا کہ جس وقت حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ محل میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا منہ کھولے ان کے ساتھ ہے اور مجھے اشارے سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ بھی تکلیف پہنچائی تو میں تجھے نگل جاؤں گا۔ چنانچہ اسی اژدہے کے خوف سے میں نے حضرت امام سیدنا جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کرتا رہا، اور پھر ان کے جانے کے بعد بھی مجھ پر اسی اژدہے کا خوف طاری رہا۔ میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ دیکھیں محترم ناظرین، آپ سب میرے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ ویڈیو بے شک چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بڑی محنت سے بنتی ہے، اسی لیے میرے پیارے ناظرین آپ سب میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب
لازمی کیا کرے۔ یہ میری محنت کا آپ سب کی طرف سے ایک چھوٹا سا پھل ہوتا ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے آگے، ایک تو اس کا ثواب بھی ملے گا، دوسرا ہمیں ہماری محنت کا پھل ملے گا۔ فی امان اللہ 20 اقرا اختر رسول۔ اللہ حافظ۔